نماز کے بگاڑ میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آدمی پڑھے تو صحیح لیکن صحیح نہیں پڑھے. نماز کا معاملہ کیا ہے؟ پڑھے تو صحیح لیکن صحیح نہیں پڑھے. اور صحیح نہیں پڑھنا دو اعتبار سے ہوگا. ایک تو یہ کہ ظاہری بگاڑ ہو, دوسرے یہ کہ باطنی بگاڑ ہو. پڑھتا تو ہے لیکن جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھتا. کیا کرتا؟ پڑھتا لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا, جیسے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے وہی کرتا ہے. کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ نماز جب فرض ہوئی تو ہمارے نبی پر بھی تو فرض ہوئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کیسے پڑھا؟ ہوٹل میں جاتا ہے, برابر دیکھتا ہے کون سے ہاتھ میں کون سا چمچہ پکڑنا چاہیے, کیونکہ 5 اسٹار ہوٹل ہے, الٹا نہیں ہونا ہے نا. ہاں, کیوں؟ بے عزتی نہیں ہونا. ارے جاہل, یہ 5 اسٹار ہوٹل کے لائق نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا. کون سے ہاتھ میں فورک, کون سے ہاتھ میں اسپون, کدھر کیا رکھنا, سالن کہاں, پلیٹ کہاں, روٹی کس میں رکھنا. ہوٹل والوں کی عزت کے لیے. کون ہے وہ جو تیرے پیسے کے محتاج ہیں؟ تو نہیں جائے تو ان کا ہوٹل بند ہو جائے. لیکن تو وہاں برابر دیکھتا ہے کہ ہوٹل کے ایٹیکٹ کیا ہیں, سب چیز جہاں کی وہاں ہونا, اس کا طریقہ صحیح کیا ہے, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیسے کاٹتے ہیں, ٹک ٹک نہیں ہونا, برابر سب دیکھتا ہے آدمی. ہر چیز, کھانا ہونے کے بعد چمچہ سیدھا رکھنا, الٹا رکھنا, برابر کرتا ہے. اس کا طریقہ سیکھ لیتا ہے تاکہ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں تو بے عزتی نہیں ہو. لیکن نماز کا طریقہ جو کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے, جو اللہ کے سامنے پیشی ہے, وقوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے کھڑے رہو بندے بنے, وہ نماز اس کا طریقہ کیا ہے, کیسے قیام کرے, کیسے رکوع کرے, کیسے سجدہ کرے, نہیں. اس کے بارے میں کبھی دل میں خیال پیدا ہوا بھئی اس کا طریقہ, سٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے, نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے, وہ سٹینڈرڈ طریقہ ہے. وصلوا کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. نہیں سیکھتا ہے. دادا جان, ابا جان, نانا جان جیسے سکھائے نانی جان ویسی پڑھتا ہے. قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھے. ایک بگاڑ تو یہ کہ ظاہر کا بگاڑ. دوسرا باطن کا بگاڑ کہ نماز میں نہ دھیان ہے, نہ نماز میں سکون ہے, نہ نماز کے اندر بندگی کا انداز ہے. جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے, کوئی روحانیت نہیں اس کی نماز میں, اس کے دل میں جھکاؤ ہی نہیں نماز کے اندر. کیا پڑھا نہیں, کیا پڑھا یاد نہیں, کتنی رکعت ہوئی یاد نہیں. کیوں یاد نہیں؟ ایسا نہیں کہ یاد تھا پھر بھول گیا, دھیان ہی نہیں تھا تو یاد ہی نہیں ہوا. بھائی کتنی رکعتیں ہیں نہیں معلوم, کیا پڑھا خود بعض اوقات خود کیا پڑھا نہیں معلوم, کیونکہ روٹین بن گیا ہے. جو صورتیں ہمیشہ نکلتی زبان سے بالکل ایسے ہی نکلتی جیسے مشین سے نکل رہا ہے کچھ. کبھی معلوم نہیں کہ کلمات جو پڑھ رہا ہے سالوں سال کیا مطلب ہے اس کا. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, کیا مطلب ہے اس کا نہیں معلوم. کیوں؟ ضرورت تھوڑی ہے نہیں ضرورت. بچے کا نام رکھنا ہے, مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب کیا نام رکھو اس کا, رکھو فلاں, یہ نام رکھو. ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے, کیا کرنا ہے مطلب؟ نماز میں جو پڑھتا ہے اس کا مطلب معلوم نہیں, پھر اس کا مطلب معلوم کر کے کیا کرے گا؟ ایسا بولے تو کتنا خراب لگتا ہے. جو اللہ کے سامنے پڑھتا ہے, جو اللہ کو سناتا ہے, اس کا مطلب معلوم نہیں, زندگی چلی گئی تیری. بیٹے کو جس نام سے پکارے گا اس کا مطلب نہیں معلوم پڑا تو کیا فرق پڑتا؟ معلوم تو رہنا چاہیے نا, کیا مطلب ہے میرے نام کا, مطلب کیا, میرے بیٹے کا, بیٹی کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. ہاں نماز میں جو پڑھتا ہے اس کا نہیں معلوم ہونا چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہے پر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا سالوں سال کیسے نماز بنے گی جیسی ہم کو نماز چاہیے, ہم کو تو بنانا ہی نہیں اسی نماز. بھائی تو پڑھ رہے ہیں بس مجبوری ہے, ورنہ لوگ بے نمازی کا ہم پر ٹھپا لگا دیں گے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پڑھتا ہے کیونکہ سماج میں بے نمازی کے نام سے بدنام نہیں ہونا اس کو, تو اس لیے بھی پڑھ رہا ہے. اگر واقعی اندر سے اس کی نماز کا شوق ہو اور نماز میں اس کا دل لگے کہ ایسی جگہ پہنچا جہاں مجھ کو چاہیے تھا کہ پہنچوں, میرے رب کے سامنے کھڑا ہوں, میرا دل اللہ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے, مجھ کو معاف کر دے, مجھے جنت میں ڈال دے, میرے سارے گناہوں کو. یہ کیفیات لے کے اللہ کے سامنے کھڑا, ایسی نماز ہونا, ایسی نماز ہونا. سالوں سال کسی سے ملنا چاہتا تھا
اور پھر موقع مل گیا اس سے ملاقات ہو رہی, بیٹھو بھائی بات کرو. زمانے سے دوست تھا اور بہت اچھے تعلقات تھے, گیا تھا سعودی گیا تھا, انگلینڈ گیا تھا اور آیا اور ملنا چاہ رہا, کیسا ملتا اس کے ساتھ؟ محبت سے, ایک دم دل سے, اور ہر بات اس کی سنتا دھیان سے, اپنی بات اس کے سامنے رکھتا. اللہ سے ملاقات کیسی ہونی چاہیے؟ نماز اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اللہ سن رہا ہو کیا پڑھ رہا ہے. اگر مان لیجیے سامنے بیٹھا ہے کوئی اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں, وہ اپنا موبائل دیکھ رہا, گھڑی دیکھ رہا, کبھی ادھر ادھر دیکھ رہا, کسی اور سے بات کر رہا, آپ کی بات پہ دھیان نہیں دے رہا, آپ کی طرف دھیان ہی نہیں اس کا, کچھ اور ہی سوچ رہا ہو, کچھ اور ہی پڑھ رہا, کچھ اور ہی بات کر رہا ہو, آپ کی بات کاٹ کاٹ کے دوسری بات کر رہا, کتنا خراب لگتا. اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ہیں, پیش ہیں, اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں, کتنا خراب ہے, کتنا غلط ہے. پھر اللہ ہم پہ کیوں دھیان دے, اللہ ہماری طرف کیوں متوجہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ کا چہرہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے نماز میں, جب تک کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. جب یہ اپنی توجہات کو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے. ہماری نماز کا اندر صحیح, ہماری نماز کا ظاہر سنت کے مطابق, اور ہماری نماز کا باطن اخلاص والا, خشوع والا, خشیت والا, اللہ کی بندگی کے جذبات سے بھرا ہوا. جب ایسی نماز زندگی میں آئے گی تو زندگی میں نور پیدا ہوگا. جیسا چراغ ہوگا ویسے کمرے میں روشنی ہوگی. ڈم لائٹ لگائے تو ڈم لائٹ, اس میں کچھ پڑھ سکتے کتاب نہیں, بس اتنے کی ضرورت کے لیے کافی بس. ایک دم روشن چراغ اگر گھر میں ہو, اچھی لائٹ ہو, تو پورا گھر کیا ہو جاتا ہے؟ روشن. ہماری نماز جیسی ہوگی ویسی ہماری زندگی میں اس کا نور ہوگا, اس کا اثر ہوگا. نماز اندھیری تو زندگی میں بھی اندھیرا ہی ہوگا. پھر زندگی میں اجالے کی امید نہ رکھیں. نماز روشن, زندگی روشن. نماز میں اندھیرا, زندگی میں اندھیرا ہے. لہٰذا نماز کا سدھار زندگی کا سدھار ہے, نماز کا بگاڑ زندگی کا بگاڑ ہے. تو کیسے سدھارے نماز کو, نماز کا اندر کیسے ہم صحیح کریں؟ ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے نماز میں خشوع ہونا چاہیے. یہ نماز کا سدھار ہے, اندر والا. باہر والا سنت.